الاسلام والمسلمین علامہ نور الحسن لکھنوی صاحب, please come forward for a very brief message regarding the Mawlid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Our honor that he honored us with his presence today, and he belonged to Isna Ashariya Islamic Center, Glasgow. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد, فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا, اس میں جب نظم کا سما بن چکا ہو, اس میں نثر جو ہے وہ اس کی یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا مان پڑ جاتا ہے. نثر جو ہے وہ اس میں وہ زور نہیں پیدا ہو پاتا. بہرحال اپنی طرف سے میں کوشش کروں گا دو چار جملے میں عرض کروں, جیسا کہ حکم فرمایا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جب ہم ان کی مدح اور ان کی ثنا اور ان کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ واقعاً کس پہلو کے اوپر ان کی زندگی کے ہم نگاہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں خود خداوند عالم یہ کہہ رہا ہو کہ وہ تمام عالم کے لیے, تمام کائنات کے لیے رحمت ہے, تو اس کے لیے ہم جیسے, یعنی یوں سمجھ لیجیے, اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ ہے کہ اگر میں اس وقت یہاں پر بول رہا ہوں تو خداوند عالم تو اصل رحیم تو وہ ہے, لیکن اس نے کیونکہ پیغمبر اکرم کو رحمت للعالمین کہا ہے تو مجھے اس بات کو کہنے میں باک نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کی رحمت کا صدقہ ہے کہ میں یہاں پر آ کے آپ کے سامنے بولوں. آپ بھی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیغمبر کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں. تو یہ توفیق ہے خداوند عالم کی طرف سے. اور وہ شخصیت رحمت للعالمین تو پیغمبر کی ذات کے بارے میں کہا, لیکن اس نے ایک اور بات بھی کہی. وہ کہتا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم. دیکھیے, ایک جو ہے وہ رحمتاً للعالمین ہے. اگر اسی کی تشریح میں کروں, یا آپ جو ہے وہ سماعت سنا چکے ہوں گے پہلے کبھی, کہ جب بھی کسی بھی نبی کو بھیجا تو کسی امت سے, کسی وقت سے, کسی جگہ سے اس نے مخصوص کر دیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ خاص امت کے لیے ہے, اپنے زمانے کے لیے ہے, چاہے جناب موسیٰ ہوں, چاہے جناب عیسیٰ ہوں, چاہے اور انبیاء ہوں, میں نام جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا ہوں. لیکن اس نے جب اس نبی کو بھیجا تو ایک وقت, ایک زمانے, ایک امت, ایک قوم سے مخصوص نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ عربوں کے لیے بھیج رہا ہوں, یہ نہیں کہا کہ عجم والوں کے لیے بھیج
رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ مثال کے طور پر یعنی ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھیج رہا ہوں یا امریکہ کے لوگوں کے لیے بھیج رہا ہوں یا اس دنیا کے لیے بھیج رہا ہوں خالی. اس نے کہا کہ رحمتاً للعالمین، عالمین کے لیے بھیج رہا ہوں، یعنی اس میں تمام کائنات کی ایک ایک مخلوق شامل ہے، یعنی خالی انسان شامل نہیں ہے. اس بات کا آپ نے غور نہیں کیا؟ رحمتاً للعالمین اس نے کہا، اس نے ایک قوم، ایک جگہ، ایک زمانے کو نہیں بلکہ ایک مخلوق کو بھی نہیں کہا کہ یہ انسانوں کے لیے ہے، نہیں کہا کہ یہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی ہے، ملائکہ کے لیے بھی ہے، یا اور بھی اگر کوئی مخلوق اس کائنات میں پائی جاتی ہے ان سب کے لیے یہ نبی رحمت بن کے آئے. اور اس کے بعد پھر اخلاق کے بارے میں جو ہے پیغمبر اکرم کے خداوند عالم نے فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. دیکھیے اگر میں کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ عظیم ہے، یہ شخص جو ہے وہ عظیم ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بچہ جو ہے وہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، جب وہ مجھے دیکھتا ہے کہتا you are huge, you are big, you are great, you are this and you are that. بچہ جو ہے مجھے سمجھتا ہے کہ میں شاید دنیا کا سب سے بڑا، سب سے بزرگ، سب سے طاقتور، سب سے پاورفل انسان ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حوصلہ یعنی اس کی سمجھ یہ سب جو ہے وہ کم ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں سوچ سکتا ہے، اس سے زیادہ اس نے دیکھا نہیں ہے، اس سے زیادہ تجربہ نہیں ہے، تو جتنا اس نے دیکھا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ بات کرے گا. تو بھی آپ غور کریں کہ جتنا جیسا انسان ہوتا ہے، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ کے وہ سوچ نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مثال کے طور پر میں مادے سے بنا ہوا ہوں، ہم سب مادے سے بنے ہوئے ہیں، تو ہم مادے سے ہٹ کے اور اس سے آگے بڑھ کے نہیں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی لمیٹڈ خداوند عالم کی طرف سے ہم کو لمیٹڈ جو ہے وہ جو کیپیسٹی دی گئی ہے، ایبیلٹی دی گئی ہے، اس کو جو ہے تو اس کے مطابق ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں. تو پھر اب اگر میں کسی کو عظیم کہوں، میرا بیٹا کسی کو عظیم کہے یا ہم سب کسی کو عظیم کہیں تو وہ اپنی سوچ کے مطابق ہوگا. لیکن اب میں آپ کے سامنے وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ دن میں 5 مرتبہ اذان دیتے ہیں، صحیح ہے، پھر اقامت بھی ہوتی ہے اس میں، تو اذان میں کم سے کم 6 مرتبہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں پہ کمپیریزن نہیں ہے، سپرلیٹو ڈگری اب جو ریئل اس کے معنی میں، کیونکہ خدا کا کمپیریزن کس سے نہیں ہو رہا ہے، خدا واقعاً سب سے بڑا ہے، یعنی اس کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. بلکہ خدا خود کہتا ہے خدا تو بڑا ہے ہی، رضوان من اللہ اکبر، اس کی رضا کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی رضا سب سے بڑی ہے. اللہ تمام کائنات کا خالق ہے. کائنات کو آپ سوچ لیجئے، تصور آج جو ہے سائنس نے اتنے ایسے ٹیلیسکوپ جو ہے بنائے ہیں کہ نہ جانے کتنے ملین جو ہے وہ پتہ نہیں مائلز، کلومیٹر جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہو، یعنی ان کو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے حدود کا پتہ نہیں ہے اور شاید کبھی نہیں ہو پائے گا، شاید کبھی نہیں ہو پائے گا. تو اب وہ خدا کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہو، اگر وہ کہے انک لعلی خلق عظیم، عظیم کا لفظ جو ہے وہ خداوند عالم استعمال کر رہا ہے. اگر میں کسی کو عظیم کہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری کوتاہ فکر و کوتاہ نگاہ کی وجہ سے کسی چھوٹی چیز کو عظیم کہہ رہا ہوں، لیکن وہ خالق کائنات ہے، وہ خود اکبر ہے، جس کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں ہو سکتی. وہ کہہ رہا ہے کہ اس نبی، اس رسول، اس حبیب کا جو اخلاق ہے وہ عظیم ہے.
عظمت کے میں کیا فضائل کیا بیان کر سکتا ہوں حقیقت میں کہ جس کے فضائل خود جو ہے خدا عالم نے بیان کیے ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ سے بہترین نعت خوانی کی اور بہترین جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ابھی میں نے قرآن کی تلاوت بھی سنی۔ حقیقت میں اس تمام محفل کا، اس تمام جو جلسے کا جو ہے اگر میں خلاصہ جو ہے کرنا چاہوں تو بس اس میں ایک آیت قرآنی میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. اللهم صل.